الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ ہر مفسر یہ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے، جب ایمان والوں کا ذکر ہو، اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرے، پورا غور کر کے سنو، بات فائدے کی ہوگی۔ ایمان ہر ایک کو عطا نہیں ہوا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں اللہ ایمان عطا نہ کرتا، ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ اگر اللہ ایمان عطا نہ کرتا، ہم آگ کی پوجا کر رہے ہوتے۔ اگر اللہ ایمان نہ دیتا، گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے۔ اگر اللہ ایمان نہ دیتا، گائے کا گوبر چہروں پہ مل رہے ہوتے، انسانیت کی تذلیل ہوتی۔ اللہ نے ایمان دے کر ان سب عذابوں سے چھٹکارا عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا خوف کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کعب تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یا امیر المومنین، آپ کبھی ایسے جنگل سے گزرے ہیں جہاں کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا گزرا ہوں۔ کہا کس طرح گزرتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، اپنے جسم کو بچاتا ہوں، کپڑے پھٹ نہ جائیں، جسم زخمی نہ ہو جائے، اور اس جنگل سے میں سلامتی سے گزر جاؤں۔ آپ نے فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ اپنی زندگی اس طرح گزارے، اس دنیا سے تو اس طرح گزر جائے، تیرا ایمان زخمی نہ ہو، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، ان کی عظمت اور شان کیا ہے؟ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت ایک اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رب پوچھے گا، بندے تو
تو دنیا میں مجھ سے ڈرتا تھا، تو مجھ سے دنیا میں ڈرتا تھا، وہ کہے گا یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا۔ رب کہے گا پھر یہاں تمہیں دنیا میں جب ڈرتا تھا تو یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے خوف میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا خوف کیا ہے؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور اللہ کی رضا کے کام کرے، اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہیں، اس کے جسم پہ بال ہیں، ہم ڈر جائیں؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تیرا محبوب ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا مالک ہے، قدم قدم کے اس کے تجھ پر احسانات ہیں۔ انسان کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، اس کو ناراض نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی محبوب بن جائے اس کو کبھی دکھ نہیں دیتا، اگر کسی سے محبت کرنے لگے اس کی ناراضگی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تیرا محبوب حقیقی ہے، اگر تو ایسے کام کرے جس سے اللہ تجھ سے روٹھ جائے، اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے، اللہ کو تو ناراض نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان لائے ہو جو تم صاحب ایمان ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ دو چیزیں کامیابی کے لیے کافی ہیں، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ایمان، دوسرا تقوی۔ ایمان مل گیا، مومن اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کیا، خدا کی قسم یہ کامیاب ہے۔ لیکن آیت کریمہ تو مکمل نہیں ہوئی، آگے اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والو، اللہ کے صادق بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ کے صادق بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کا لفظ جو قرآن میں حق نے فرمایا اپنے ولیوں کی شان میں، ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے، زندہ ایسا ہو کہ ہرگز نہ مرے، نظر کرے خاک پر تو سونا بنا دے، نظر کرے گناہگار پر تو رب سے ملا دے۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جب نظر کرتے تو تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست بھنگ پینے والے نہیں ہو سکتے، ننگے گھومنے والے نہیں ہو سکتے، بے نمازی نہیں ہو سکتے، سنت کے تارک نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اللہ کے ولیوں کا معیار کیا بنایا؟ یہ ننگا گھوم رہا ہے، اللہ کا ولی ہے، یہ سٹے لگاتا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ او میرے بھائی، نشہ حرام، ہیروئن نشہ، شراب نشہ، یہ نشے بہت ہیں، سب سے کم نشہ ہے بھنگ۔ رسول پاک فرماتے جس نے بھنگ پی اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کیا۔ یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اس کو اللہ کا دوست کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی الذین آمنوا وکانوا یتقون،
اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، خدا کے دین کے عامل ہوتے ہیں، قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، رسول پاک کی سنتوں کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ رسول پاک نے آپ کی بشارت دی۔ کوئی بندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 1000 سال بعد امام ربانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر رسول پاک اپنی مجلس میں کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے وصال سے 1000 سال بعد میرے نام کا بندہ پیدا ہوگا جو میرے مردہ دین کو زندہ کر دے گا۔ پڑھیے، حضرت شاہ عبد الحق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک جو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے وصال کے 1000 سال بعد میرے نام کا بندہ پیدا ہوگا جو مردہ دین کو زندہ کر دے گا، وہ ہستی ہے امام ربانی مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ کے خلیفہ محترم حضرت محمد آدم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کہا محمد آدم سندھ چلے جاؤ، لوگوں کو اللہ سے ملاؤ، لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھاؤ۔ اللہ کے ولی کا کام، خدا کے نبیوں کا کام، اللہ کے رسولوں کا کام صرف ایک ہے، اللہ کے بندوں کو خدا سے ملانا۔ محمد آدم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا محمد آدم ٹھٹوی سندھ چلے جاؤ، جا کے لوگوں کو اللہ سے ملاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اللہ کا دین سکھاؤ۔ حضرت محمد آدم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے چل کے ٹھٹھے پہنچے۔ میں گناہگار وہاں حاضر ہو چکا ہوں۔ آپ کا فرمان ہے جو میرا لنگر کھائے گا جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ محمد آدم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ، چاول کی روٹی بنتی ہے، مچھلی کا سالن بنتا ہے۔ میرے مرشد بھی وہاں گئے، آپ فرمانے لگے اور تو عمل میرے پاس کوئی نہیں ہے، خدا کے ولی نے فرمایا ہے جو میرا لنگر کھائے گا جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ آپ فرماتے تھے ہم اسی لیے آئے کہ ہم یہ لنگر کھا لیں۔ آپ کے چہرے پہ موسوی نور تھا۔ موسوی نور کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عرض کرتے یا اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، ارنی۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عشق نے زور پکڑا، دیوانگی میں بار بار تکرار کی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، تو اس پہاڑ کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے وہی دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا حال یہ ہوا جو شخص دیکھتا مر جاتا، وہ تجلی برداشت ہی نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو نے حکم دیا تیرے بندوں کو تجھ سے ملاؤں، اللہ کی راہ دکھاؤں، صراط مستقیم پر چلاؤں، لیکن میں جس بندے کے پاس جاتا ہوں مجھے دیکھتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مفسرین لکھتے ہیں کپڑے کا نقاب بنایا، لوہے کا نقاب بنایا، چاندی کا نقاب بنایا، جب ڈالتے تو جل جاتا۔ رب نے کہا
میرا ایک ذاکر بندہ جنگل میں بیٹھا دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، موسیٰ اس کے تن کے کپڑے کو لے کے چہرے کا نقاب بنا، وہ نہیں جلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس رب کے ذاکر بندے کے تن کا کپڑا لے کے نقاب بنایا۔ آپ کے چہرے پہ ہر وقت نقاب ہوتا تھا، لوگوں سے ملتے، لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھاتے، اللہ کا رستہ دکھاتے۔ آپ کی زندگی اس طرح تبلیغ میں گزرنے لگی۔ جس خدا کے ولی کے چہرے پہ موسی نور ہوتا ہے اس کو کافر دیکھ کے مر جاتا ہے، مسلمان دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دو اللہ کے ولی پاکستان میں، ایک محمد آدم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے چہروں پہ موسی نور تھا، آپ چہروں پر نقاب رکھا کرتے تھے، اگر کوئی مسلمان دیکھتا تو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا، اگر کوئی کافر دیکھتا تو دیکھ کے مر جاتا تھا۔ محمد آدم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ ٹھٹھے آ گئے، ٹھٹھے کی بازاری جگہ ہے، چوک ہے، وہاں کھڑے۔ ایک ہندو نے دیکھا، کافر، مشرک، بتوں کی پوجا کرنے والا، شدت کی گرمی تھی۔ یہ واقعہ میں نے خود پڑھا ہے، لکھنے والے زمانے کے محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں محمد آدم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ بازار میں چوک میں کھڑے ہیں، سامنے ایک ہندو بنیے کی دکان ہے، وہ چنبیلی کا شربت بیچتا ہے، لوگ آ کے پیتے ہیں۔ اس بنیے کی نگاہ محمد آدم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ پڑی۔ دکان سے نکلے، کہتے ہیں بابا بہت گرمی ہے، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیے، دکان پہ بیٹھ جائیں، جب گرمی کی شدت ختم ہو جائے گی جہاں چاہے چلے جانا۔ سنتے رسول ہے، طلب کے بغیر دعوت ملے تو انکار نہ کرو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بھیک نہ مانگو، سوال نہ کرو، اگر سوال کرو گے روز قیامت جتنی بار مانگو گے، سوال کرو گے، اتنے چہرے پہ کالے داغ ہوں گے۔ اللہ کے ولی تھے، اللہ کا دین جانتے تھے۔ اس بنیے نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، بابا میری دکان سامنے، گرمی کا بڑا زور ہے، شدت کی گرمی ہے، آپ پسینے سے شرابور ہیں، میری آپ کو دعوت ہے، آپ میری دکان پر آئیں، آ کے تھوڑا آرام کر لیں، جب گرمی کی شدت ختم ہو جائے گی تو جہاں چاہتے ہیں چلے جائیں۔ آپ نے سنتے رسول کے مطابق دعوت کو قبول کیا، اندر آ کے بیٹھ گئے، گرمی تھی۔ اس بنیے نے کیا کیا، کپڑا لے کے ہوا دینے لگا، گرمی ہے بابے کو لگ رہی ہوگی، ہوا دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چنبیلی کا شربت بنایا، بابا جی پیاس لگی ہوگی، یہ شربت پی لیں۔ آپ نے وہ شربت پیا، کپڑا لے کے پھر ہوا دینے لگا۔ کہتا ہے بابا یہ اپنا نقاب ہٹا دے، میں درشن کرنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد آدم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے میرے چہرے میں موسی نور رکھا ہے، کافر دیکھتا ہے تو مر جاتا ہے، مسلمان دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، تو میرا محسن ہے، تو نے مجھے آ کے سائے میں بٹھایا، چنبیلی کا شربت پلایا، اگر میں نقاب ہٹاؤں گا تو دیکھے گا تو مر جائے گا۔ تو جو احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ وہ رو کے کہتا ہے، بابا
भगवान तेरी भली करे, एक दिन तो मर जाना है, हमेशा तो कोई भी नहीं रहा। लेकिन मैं मरने से पहले पहले दीदार करना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। आपने फिर कहा और रब के बंदे मैं क्या करूं, हमें मेरा दीन ये हुक्म देता है जो एहसान करे उससे एहसान करो। तूने मुझे शरबत पिलाया, तूने मुझे साए में बिठाया, तू मुझे हवा देता है, अगर मैंने नकाब उतार दिया तेरी मुझ पे नजर गई तू मर जाएगा, मैं कैसे तुझे नुकसान दूं। वो रो के कहता है भगवान तेरी भली करे, मुझे सुकून नहीं, मुझे बेचैनी है। बाबा जी अगर आप नकाब हटा दें मैं दर्शन कर लूं, बेशक मर जाऊं, मरना कबूल है लेकिन दर्शन करना चाहता हूं। हजरत मोहम्मद आदम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कपड़ा खोला, नकाब हटाया, जैसी बनिए की निगाह पड़ी, चीख मार के जमीन पे गिरा, वो जमीन पे तड़प रहा है। और मोहम्मद आदम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मैं धूप में खड़ा था, इसने मुझे साए में बिठाया, या अल्लाह मैं प्यासा था, इसने चंबेली का शरबत पिलाया, या अल्लाह तेरा बंदा आदम ठठवी तुझसे दुआ करता है इस बरिए को अर्शे मौला का साया अता करना, या अल्लाह ये तेरा बंदा आदम ठठवी तुझसे सवाल करता है, तुझसे दुआ करता है, इसे हौज़े कौसर का पानी पिलाना। फिर रो के आप कहते हैं या अल्लाह ये तो काफिर है, कुफर में ना तो अर्शे मौला का साया मिल सकता है और ना हौज़े कौसर का पानी मिल सकता है, या अल्लाह इसको ईमान से नवाज दे। खुदा की कसम पढ़ो, अल्लाह का वली दुआ करता है, या अल्लाह इस बनिए ने मुझे साए में बिठाया, इसे अर्शे मुअल्ला का साया अता कर, या अल्लाह इसने मुझे चंबेली का शरबत पिलाया, इसे हौज़े कौसर का पानी पिला, या अल्लाह मैं जानता हूँ काफर को ये नेमतें नहीं मिल सकती, या अल्लाह इससे पहले किसकी मौत आए इसको ईमान से नवाज दे। इतना कहना था जो तड़प रहा था, ठहराव पैदा हो गया, ठहराव पैदा हो गया। थोड़ी देर में होश आया, उठते ही कहता है बाबा जी मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर दे। ये पहला हिंदू था जो सिंध में कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम। अल्लाह का पाक कलाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए अल्लाह से डरो। हजरत शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लोगों ईमान भी मिल गया, तकवा मिल गया, फिर रब क्यों फरमाता है वकूनू मा सादिकीन, मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। इसमें रब का क्या फरमान और क्या हिकमत है। आप फरमाते हैं ईमान तो अल्लाह ने दे दिया, अल्लाह से डरने भी लगे, नमाज पढ़ रहे हो और भी नेकी के काम कर रहे हो। आप फरमाते हैं तू पक्का नहीं होगा, कभी नमाज पढ़ेगा कभी छोड़ भी देगा, कभी पढ़ेगा कभी कज़ा भी करेगा, कभी गुनाह से बचेगा कभी गुनाह करेगा, कभी रास्ते मुस्तकीम पे चलेगा कभी गुमराह हो जाएगा। आप फरमाते हैं अल्लाह का ये फरमाना वकूनू मा सादिकीन, मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। इसमें हिकमत ये है अगर तू दीन में पुख्ता होना चाहता है, अगर दीन में इस्तिकामत चाहता है, मुकब्ल रब का बंदा बनना चाहता है, गुनाह को छोड़ना चाहता है, तो अल्लाह के सच्चे बंदों के साथ हो जा, तुझे इस्तिकामत मिल जाएगी।
اصحابہ کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہیں پیچھے ہوتے تو آقا فرماتے میرے معاذ کو آگے پہلی صف میں جگہ دو، یہ میری امت کا عالم ہے۔ علماء کی بڑی عظمت ہے، علماء کی بڑی شان ہے بھائی۔ یہ جو آپ کی امامت کرتے ہیں، آپ کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اللہ طرف بلاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بڑے قابل تعظیم ہیں۔ کتنے قابل تعظیم ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں روز محشر حال یہ ہوگا، گرمی سے کوئی ٹخنے تک پسینے میں ہوگا، کوئی گٹھرے تک پسینے میں ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں ہوگا، کوئی گردن تک گردن پسینے میں غرق ہوگا، اور وہ پسینہ ایسا ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے، احد پہاڑ پگھل کے پانی ہو جائے۔ اس گرمی کے اندر 70 بار پہلی کھال جلے گی، اللہ نئی کھال پیدا کرے گا۔ رسول پاک فرماتے اسی حشر کے میدان میں اتنی گرمی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ حشر کے میدان میں اس طرح ٹہل رہے ہوں گے جس طرح باغ میں سیر کر رہے ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہوں گے؟ میرے پیارے محبوب پاک فرماتے ہیں یہ وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک کے حافظ کی جوتی اپنے سر پہ رکھ کے دریا پار کرایا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک عالم دین کی جوتی اپنے سر پہ رکھ کے دریا پار کرایا ہوگا۔ نبی پاک فرماتے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے علماء کرام میں سے کسی عالم کو وضو کروایا ہوگا۔ اس حشر کے میدان میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ ایسے چہل قدمی کریں گے جیسے باغ میں گھومنے آئے ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا معاذ تم رسول پاک کی صحبت میں رہے، رسول پاک کی خدمت میں رہے، آپ کی صحبت کو اختیار کیا، کیا بتاؤ گے کہ نبی پاک کی صحبت سے تمہیں کیا ملا؟ آپ نے سنا، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اپنے پاؤں پھیلائے، پاؤں پھیلا کے کہتے پوری دنیا میں بے حیائی بے دینی کے چکر چلیں، طوفان آئیں، معاذ بن جبل کے پیروں کو جنبش بھی نہیں آئے۔ زمانے کے ساتھ نہیں چلتے، زمانے کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں۔ یہ کسی کو دیکھ کے اس کے طریقے کو نہیں اپناتے، دوسروں کو اللہ کا طریقہ سکھاتے ہیں، دوسروں کو رسول پاک کی راہ پہ چلاتے ہیں۔ اللہ ان کو دین میں اتنی استقامت عطا فرماتا ہے، دنیا کے حالات ان کو ایک قدموں کو ڈاواں ڈول نہیں کرتے۔ میرے بھائی میرے بیٹے حضرت امام ربانی رحمت اللہ کے مرشد ہیں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ، باقی باللہ اللہ کے ساتھ بقا۔ آپ کی خانقاہ کے سامنے ایک نان بائی ہوٹل روٹیاں پکاتا تھا، سالن پکاتا تھا، لوگ آتے تھے کھلاتے۔ وہ نان بھائی اس نے دیکھا رات کا وقت ہے اور باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس مہمان آئے۔ اس نے دیکھا مہمان آئے، دور سے کہیں آئے، حضرت کھانا بنائیں گے، کھانا پکائیں گے، تیاری کریں گے، تکلیف ہوگی۔
میرے پاس تو کھانا تیار پڑا ہوا ہے، جلدی جلدی سالن ڈالا، روٹیاں بھی پکی ہوئی تھیں، برتن میں ڈال کے گیا، یا حضرت مہمان آئے آپ تکلیف نہ کریں، میرے پاس کھانا پہلے تیار ہے، تو آپ یہ مہمانوں کو کھلا دیں۔ یہ کتنے غیرت مند ہوتے ہیں، کتنے غیور ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا نان بھائی ماں کیا مانگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ان کو اختیار نہیں ہے، ایس ایچ او کو اختیار ہے، ڈی سی کو اختیار ہے، اے سی کو اختیار ہے، ایک پولیس کا سپاہی اس کو اختیار ہے، جو اللہ کا ولی اس کو اختیار نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا نان بھائی ماں کیا مانگتا ہے؟ نان بھائی نے رو کے کہا حضرت مجھے کیا چاہیے، 5 وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کے در اقدس کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ نے کہا نان بھائی میرا دل خوش ہوا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے پھر کہا حضرت کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، بس آپ کے در پر حاضر ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کی صحبت میں آتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ خدا کی قسم آپ نے محبت سے قریب بلایا، فرمایا میرا دل خوش ہوا ہے، مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ جب تیسری بار کہا تو نان بھائی کہتا ہے حضرت صاحب میں تو کہہ رہا تھا کہ کمی کوئی نہیں ہے، در اقدس پہ حاضر ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ لیکن آپ بار بار حکم فرماتے مانگ۔ اگر آپ یہی حکم دیتے ہیں تو پھر میں سوال کر لیتا ہوں، کیا کرو؟ وہ نان بھائی کہتا ہے حضرت مجھے اپنے جیسا بنا لے۔ آپ نے سنتے کہا کچھ اور مانگ لے، تیری یہ استعداد نہیں ہے، تیری یہ قوت نہیں ہے، کچھ اور مانگ لے۔ وہ رو کے کہتا ہے میں نے تو عرض کی تھی مجھے کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن بار بار آپ نے کہا مانگ مانگ مانگ، اور اگر آپ دینا ہی چاہتے تو میرا یہی سوال ہے اپنی طرح بنا لو۔ خدا کی قسم پڑھو، جب نان بھائی نے تکرار کیا آپ نے حجرے میں بلایا، اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھی، اس کے اوپر بھی اوڑھی، توجہ دینا شروع کی، تصرف دینا شروع کیا۔ یہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ تصرف کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک کے سامنے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اتنا کہنا تھا، صحابہ کرام چاں کر کے آواز آئی، تلواریں باہر نکال نہیں، کہا نبی پاک سے زنا کی اجازت مانگتا ہے؟ میرے محبوب نے رحمت والا ہاتھ اٹھایا، کہا اپنی تلواریں میان میں ڈالو۔ اصحابہ نے تلواریں میان میں ڈال دی، کہا اس کو میرے قریب کرو۔ اس کو رسول پاک کے قریب کیا گیا، میرے محبوب نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، فرمایا تو چاہے گا تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ اس کا جسم تن گیا، کہا نہیں،
میں یہ تو برداشت نہیں کروں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا تو چاہے گا تیری بیوی سے کچھ زنا کرے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کیا تو چاہے گا تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ کہا آقا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو چاہے گا تیری خالہ سے کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ میں نہیں چاہوں گا۔ یہ وہ توجہ اصلی تصرف تھا۔ نبی پاک نے فرمایا ہر عورت کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی خالہ ہوتی ہے، کوئی نہیں چاہتا اس سے کوئی زنا کرے۔ رسول پاک نے فرمایا یا اللہ اس کا سینہ پاک کر دے، اس کے قلب سے زنا کی محبت نکال دے۔ خدا پاک کی قسم پڑھو حدیث پاک۔ اس کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اتنا نیک ہو گیا، اتنا متقی ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے مدینہ منورہ میں اتنا نیک بندہ کوئی نہیں۔ یہ توجہ، یہ تصرف۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو اندر بلایا، اپنے اوپر چادر لی، اس پہ بھی چادر دی، توجہ دینا شروع کی۔ آپ کے خلیفہ محترم سید سیف الدین لکھتے ہیں ہم باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے، تھوڑا ٹائم گزرا، دروازہ کھلا، اندر سے ہمارے مرشد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بھی نکلے اور وہ نان بھائی بھی نکلا۔ خدا کی قسم ہم نے دیکھا جو شکل باقی باللہ کی تھی وہی شکل نان بھائی کی تھی، جو حالت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی تھی وہی حالت اس ہوٹل کے مالک کی تھی۔ کوئی دیکھا کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، لیکن ہمارے مرشد عام چال سے چلتے چلتے باہر آئے اور نان بھائی کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، اس سے چلا ہی نہیں جاتا۔ 3 دن تک وہ زندہ رہا، وہ نور برداشت نہ کر سکا۔ 3 دن کے بعد اس کا وصال ہو گیا۔ کتنے باوفا ہیں۔ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں پہاڑ گنج کے قبرستان میں دفن ہے، عاجز گیا ہے وہاں، ان کے ساتھ باقی باللہ مدفون ہے۔ یہ نان بھائی بھی ان کے دامن میں دفن ہے۔ یہاں تو عطا کیا، اس جہان میں بھی ساتھ رکھا۔ وفادار تو یہی کرتے ہیں۔ رسول پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں تو اپنے ساتھ رکھا، قبر انور میں بھی ساتھ رکھا۔ عمر فاروق کو رسول پاک نے دنیا میں اپنے ساتھ رکھا، قبر میں بھی ساتھ سلایا۔ یہ ایسے باوفا لوگ ہوتے ہیں، جب کسی سے دوستی بنا لیتے ہیں پھر اس کو نبھانا بھی جانتے ہیں، نبھا کے بھی دکھاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کیا دیتے ہیں؟ ان کے بعد اسم اعظم ہوتا ہے، جب دے دیتے ہیں نا تو دنیا آخر سنور جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے مرشد، میرے شیخ، ان کی خدمت میں ایک پٹھان آیا، آ کے کہتا ہے حضرت بہت کماتا ہوں، بڑی انکم ہے، بڑا بڑا کام کرتا ہوں، برکت نہیں ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر جاتا ہے، گھر میں پریشانی۔ آپ نے اسے دل کا ذکر اسم اعظم
ذکر دے کے کہا دین دنیا قبر قیامت عزت مال دولت ہر جگہ یہ اللہ کا نام تجھے کام آئے گا. یہ طریقہ ہے ذکر کرنے کا، اس پہ عمل کرو. تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں حضرت کی خدمت میں تھا، وہ دوبارہ آیا. آپ نے کہا خیریت ہے؟ الحمدللہ. کہا بھی کیا حال ہے؟ کہتا حضرت وہی حال ہے. آپ نے فرمایا جو ہم نے تمہیں ذکر اسم اعظم کا دیا تھا وہ کیا؟ وہ کہتا ہے ہاں حضرت کیا. آپ نے کہا نہیں کیا. وہ آنکھیں پھاڑ کے کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے وہ آپ نے جو ذکر دیا نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا پیاس لگی ہو پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے، بھوک لگی ہو کھانا کھاتے ہیں بھوک ختم ہوتی ہے. یہ اللہ کا نام اس اعظم جو کرتا ہے اس کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. تم نے کیا ہوتا تو مسئلے حل ہو چکے ہوتے. وہ رو کے کہتا ہے آپ سچ بولتا ہے، واقعی ہم نے آپ سے ذکر پوچھا تھا کیا نہیں. نصیب اس کے جو کرتا ہے. میرے بھائی میرے بیٹے آپ سب کو دعوت ہے. ابھی ایک پروگرام ہوگا، اس پروگرام میں آپ شرکت کریں. کیونکہ وقت تھوڑا تھا نا، جمعے کا ٹائم تھا، تو وہ نعمت جو ہے وہ میں آپ کو دے کے سمجھا کے اس کو مکمل کروں، اتنا وقت نہیں ہے. تب یہ پروگرام ہوگا، ابھی علامہ صاحب آپ کو بتا دیں گے. آپ سب وہاں آ جاؤ. وہ اسم اعظم وہ مل بھی جائے گا، وہ دل میں اتر بھی جائے گا، اس کا رنگ بھی چڑھ جائے گا، دین دنیا میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ آج ڈاکٹر بھی ہے، حکمت میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، MSc آرگینک کیمسٹری ایلوپیتھی میڈیسن. کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر نہیں سمجھتا، حکیم کی عقل میں مرض نہیں آتا. امریکہ گئے تھے، لاکھوں لگا کے آ گئے، بیماری ٹھیک نہیں ہوئی. سب کو دعوت ہے، سب کو دعوت ہے، آ جائیں. اللہ کے فضل سے یہ باطن کے مرض تو دور ہوں گے. جو ایمان کو تباہ کرتے ہیں یہ باطن کے مرض تو دور ہوں گے. تو اللہ کا ولی تو بنے گا، اللہ کا قرب تو پائے گا، اللہ کی معرفت تو پائے گا. لیکن اگر کوئی ظاہری مرض ہو اس کا علاج دے دیں گے، اللہ اس سے بھی آپ کو شفا عطا فرما دے گا. وما توفیق الا باللہ.